بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی. اچھا بھائی مسفرہ، جی. آج کی کہانی سچی کہانی ہے جی. اور بڑے مزے کی کہانی ہے. جی. صحیح ہے. صحیح. اچھا، کہانی یہ ہے، ہمارے نبی جو تھے نا، ہاں. ان کے ایک صحابی تھے، ہاں. ان کا نام تھا ابو ہریرہ. بہت اچھے تھے. بہت اچھے تھے. کیا نام تھا؟ ابو ہریرہ. ابو ہریرہ. صحیح ہے. صحیح. تو ہوا یہ، ہمارے نبی نے ان کو ایک کام بتایا، ان سے یہ کہا کہ بھئی یہ کچھ غلہ ہے، کچھ کھانے کی چیزیں ہیں، کوئی آٹا ہوگا، کوئی غلہ ہوگا. غلہ سمجھتی ہیں نا؟ نہیں. یہی آٹا واٹا ہوگا کچھ. صحیح. صحیح. تو یہ جمع کر کے نا ایک جگہ رکھا ہوا ہوگا. تو ہمارے نبی نے کہا ذرا سا تم اس کی حفاظت کرنا بھائی. ٹھیک ہے. حفاظت مطلب نگرانی کر، کوئی چورا نہ لے، کوئی چور نہ آ جائے. صحیح. صحیح. کوئی پکڑ کے نہ لے جائے، غلہ کوئی لے کے نہ چلا جائے نا. اچھا، اب کیا ہوا سنو. تو آج کی بہت مزے کی کہانی. ہاں، ایک شخص ابو ہریرہ ان کے پاس آیا، ہاں. ایک تھیلا چھپا کے لایا ہاں. اور چپکے سے رات کو کیا کرنے لگا، وہ سارا اس کے اندر جو آٹا تھا اور جو چیزیں رکھی ہوئی تھی نا، چپکے سے دونوں ہاتھوں سے بھر بھر کے اپنے تھیلے میں چرانے لگا. مطلب ہاں لے کے گیا. ہاں، چاہ رہا تھا وہ تاکہ میں چپکے سے لے کے بھاگ جاؤں. وہ تو صحیح. اچھے تھے نا. نہیں، وہ کوئی شخص آیا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تو دیکھ رہے تھے، اچھا. کوئی اور آیا. اچھا. چور مطلب چور آیا. صحیح. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کو پکڑ لیا، یوں پکڑ لیا کس کے. کہاں لے جا رہے ہو؟ یہ شرم نہیں آتی؟ اتنے بڈھے بابا ہو کے تم ہیں، بڈھے ہو کے تم اتنے جو ہے نا چوری کر رہے ہو، کھانے کی چیزیں دوسروں کی چوری کر رہے ہو تم. اس کو پکڑ لیا زور سے نا. وہ جو پریشان ہو گیا، وہ انہوں نے کہا میں تم کو میں ابھی تم کو جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے چلا جاؤں گا. اب وہ منتیں کرنے لگا، ان کے پیروں میں گر گیا، ان کی منتیں کر رہا ہے، مجھے چھوڑ دو پلیز، مجھے چھوڑ دو، مجھے معاف کر دو، بس مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اصل میں بہت غریب آدمی ہوں اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ان کھانے کو کچھ تھا نہیں، اس وجہ سے میں یہ غلط حرکت مجھ سے ہو گئی، اب چھوڑ دو، اب میں نہیں آؤں گا. ان کو ترس آ گیا اس کے اوپر. صحیح. انہوں نے چھوڑ دیا اس کو. اچھا چلے جاؤ، ٹھیک ہے، پھر اب آئندہ ایسی حرکت نہیں کرنا. پھر واپس آ گیا. سننے تو صحیح. پھر کیا ہوا، صبح کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہم نے نماز پڑھی ہوگی ہمارے نبی کے ساتھ، تو ہمارے نبی نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو دیکھتے ہی کہا رات کو کون آیا تھا؟ ہمارے نبی کو کیسے پتا چلا؟ وہ تو بیٹھے ہوئے تھے کہیں اور. ہاں، وہ دور بیٹھے ہوئے تھے. ہمارے نبی تو وہاں نہیں تھے، کیسے پتا چلا ان کو؟ ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ باتیں بتا دیتے تھے. تو ہمارے نبی نے خود ہی کہا ابو ہریرہ، وہ رات وہ جو چور آیا تھا، وہ جو تم نے اس کو پکڑا تھا قیدی، وہ کہاں گیا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں نے پکڑا تو تھا اس کو، میں نے اس کو پکڑا تھا تو وہ بس یہ مجھ سے منتیں کر رہا تھا، تو کہہ رہا تھا، وہ رونے لگا، تو رو کے مجھ سے کہہ رہا تھا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھے چھوڑ دو، میں نے چھوڑ دیا. حضور نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی، ابو ہریرہ ہوشیار رہنا، وہ پھر آئے گا، وہ جھوٹ بول کے گیا ہے کہ اب نہیں کروں گا، وہ پھر آئے گا. نبی کو یہ بھی پہلے سے پتا چل گیا کہ وہ پھر آئے گا. اللہ تعالیٰ بتا دیا. کس نے بتایا؟ اللہ تعالیٰ. ہاں، ہمارے نبی کے پاس وحی آتی تھی اوپر سے، اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے نبی کو بتا دیتے تھے باتیں. اب کیا ہوا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا ٹھیک ہے، جب میرے نبی نے بتا دیا ہے اب تو ہو کے رہے گا ایسا. ہمارے نبی تو غلط بات نہیں بتا سکتے، وہ تو سب سچوں سے سچے. اور بابا جب دوبارہ شیطان آئے گا پھر پکڑ لیں گے. اب سنو، اب کیا ہوا، دوسرے دن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے، دوبارہ وہی بڈھے بابا آ گئے اور چپکے سے آ کے بوری نکالی اپنی اور آہستہ آہستہ اس کے اندر دونوں ہاتھوں سے بھرنے لگا. انہوں نے جا کے اس کی گردن پہ یہ کھٹ کر کے پیچھے سے پکڑ لیا. او بڈھے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ پھر دوبارہ ہاں نہیں، سنو صحیح، تمہیں شرم نہیں آتی؟
کل بھی میں نے تم کو پکڑا تھا، کل بھی تم چوری کر رہے تھے دوسروں کے مال، اور آج پھر تم چوری کر رہے ہو. بڈھے بابا تم کو شرم نہیں آتی؟ کیا بولا؟ بڈھے بابا تم کو شرم نہیں آتی؟ چوری تو بہت شرم کی چیز ہے نا، گندی چیز ہے. کسی کی چیز لینا. اب پھر کیا کیا؟ اس کے بھی لے لینا. اب کیا ہوا؟ وہ پھر کل کی طرح رونے لگا. کیسے رونے لگا؟ اور رو کے کیا بولنے لگا؟ مجھے معاف کر دو، بس مجھ سے غلطی ہو گئی، میں کیا کروں، بس میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور جو ہے نا میرے گھر میں کھانے کو کوئی چیز نہیں تھی، میں اس وجہ سے جو ہے نا جھوٹ بول کے واپس آ گیا. ہاں، جھوٹ بولا اس نے. اچھا، اب کیا ہوا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تو بڑے نرم دل تھے بیچارے، ان کو ترس آ گیا، انہوں نے اس کو پھر چھوڑ دیا. صبح کو جب نماز پڑھی انہوں نے ہمارے نبی کے پاس، ہمارے نبی نے فوراً کہا، ابو ہریرہ، وہ رات کو جو چور تھا، رات کا جو تمہارا قیدی تھا، کہاں گیا، اس کا کیا قصہ ہے؟ ہمارے نبی کو پھر پتہ چل گیا. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. اب جو ہے نا انہوں نے کہا، بس یا رسول اللہ، وہ آیا تھا، وہ بڈھا ایسے رو رہا تھا، منتیں کر رہا تھا، تو مجھے ترس، بڈھے چاچا، تو مجھے جو ہے نا ترس آ گیا، تو اس وجہ سے میں نے اس کو چھوڑ دیا. ہمارے نبی نے کہا، ہوشیار رہنا ابو ہریرہ، چوکنا رہنا، پھر آئے گا وہ جھوٹا. اب تیسری مرتبہ ابو ہریرہ نے ڈنڈا لے کے چوکیداری کرنے بیٹھ گئے. تھوڑی دیر میں اندھیرا ہوتا تھا، وہاں لائٹیں تو ہوتی نہیں تھی ہمارے زمانے کی طرح، کوئی بھی کمرہ ہوتا تھا، رات کو اندھیرا ہوتا تھا. تو وہ چپکے سے اندھیرے میں پھر آیا، ٹک، آہستہ آہستہ آیا، اپنا بورا نکالا اور دوبارہ سے اس میں آٹا بھرنے لگا. جیسی وہ بھرنے لگا، اب ابو ہریرہ نے جا کھٹ کر کے اس کی گردن پکڑ لی زور سے، وہ اس سے ڈنڈی سے، ہاں اس کے ہاتھ سے گردن پکڑ لی. کہا، اب بڑے میاں تم تو بہت ہی بے شرم ہو، تم کو شرم ہی نہیں آتی، تم روز روز چوری کرتے ہو، میں نے تم کو 2 مرتبہ چھوڑا تھا، تم نے 2 مرتبہ جھوٹ بولا، اب میں تم کو نہیں چھوڑوں گا، اب میں ضرور تم کو پکڑ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاؤں گا، میں تم کو صبح پکڑ کے لے کے جاؤں گا. اب وہ جو ہے نا، اب اس نے کیا کہا، وہ کہنے لگا، دیکھو ایک بات بتاؤں، تو تم مجھے چھوڑ دو، میں تم کو ایک دعا سکھاؤں گا، ایک آیت سکھاؤں گا، صحیح ہے، میں تم کو کچھ کلمات سکھاؤں گا، اور جب تم اپنے بستر پر سونے کے لیے لیٹو گے نا، تو وہ پڑھ لو، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. ہاں، تو اس نے ابو ہریرہ نے فرمایا کہ تم اگر یہ رات کو سوتے میں پڑھ لو گے نا، تو صبح تک ایک فرشتہ تمہارے سر کے پاس کھڑے ہو کے تمہاری حفاظت کرتا رہے گا، اور کوئی شیطان، وہ خود شیطان تھا، کوئی شیطان جو ہے نا تمہارے قریب، وہ جو بڈھا بابا تھا وہ شیطان تو تھا. تو کہنے لگا، کوئی شیطان تمہارے پاس چھوڑے نہیں تھا، ہاں جو چوری کر کے لے کر جائے. ہاں. اب عجیب بات بتاؤں، شیطان ان کو دعائیں سکھا رہا ہے. کیا سکھا رہا ہے؟ دعا. ابو ہریرہ کو شیطان دعا سکھا رہا ہے، اور کہہ رہا ہے، ابو ہریرہ تم اگر یہ رات کو جب بستر پہ تم لیٹو اور تم یہ دعا پڑھ لو گے، یہ آیت پڑھ لو گے، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، تو صبح تک کوئی جن، کوئی بھی شیطان، کوئی بھی چیز، کوئی انسان، کوئی ڈاکو، کوئی تمہیں تکلیف نہیں پہنچا سکے گا. وہ تو صحابہ تو بڑے عجیب تھے، انہوں نے اس کو چھوڑ دیا. اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صبح آئے تو ہمارے نبی نے پھر کہا، ابو ہریرہ وہ قیدی کے ساتھ کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، وہ آیا تو تھا، میں نے اس کو پکڑ لیا تھا، لیکن وہ مجھے کیا کہنے لگا، وہ مجھے کہنے لگا کہ میں تم کو کیا کروں گا، کچھ چیزیں سکھاؤں گا، تمہارے کام آئیں گی بہت. خوش شیطان تھا، پھر بولے میں تمہیں چیزیں سکھاؤں گا. تو ہمارے نبی نے بڑی عجیب بات کہی، ہمارے نبی نے کہا، صدقہ وہو کذوب، صدقہ وہو کذوب، مطلب تھا تو جھوٹا پر بات اس نے سچی کی ہے. تھا تو جھوٹا، شیطان تو جھوٹ بول رہا تھا نا، جھوٹا ہے، اور شیطان گندا بھی ہوتا ہے. ہاں، انہوں نے کہا تھا تو جھوٹا، لیکن اس نے بات سچی بتائی ہے. کیا بات بتائی تھی اس نے؟
کہ تم رات کو بستر پہ جب لیٹو تو کیا پڑھ لو؟ آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له. یہ مجھے پوری آتی ہے. الحمدللہ بولیے. الحمدللہ. تو اس نے اچھا پوری بات بتائیے شیطان نے کیا بتایا؟ جو رات کو بستر پر آیت الکرسی پڑھ لے گا تو کیا ہوگا؟ صبح تک حفاظت. ایک فرشتہ آئے گا اور آپ اس کے برابر میں پڑھنے والے کے برابر میں کھڑا ہو کے حفاظت کرتا رہے گا. مطلب سر پہ کھڑا ہو کے حفاظت کرتا رہے گا. ہاں، اور کوئی بھی انسان، کوئی ڈاکو، کوئی چور، کوئی شیطان، کوئی بھی کیا ہوتے ہیں؟ کوئی بھی جو ہے نا آ نہیں سکے گا. کچھ سمجھ گئے آپ؟ ڈاکو کیا ہوتا ہے؟ ڈاکو وہ ہوتا ہے جو لوگوں پہ پستول لے کے آ جاتا ہے اور لوگوں کے گھر میں گھس جاتا ہے اور بولتا ہے نکالو پیسے ورنہ میں مار دوں گا تم کو. ہاں، سمجھ گئے؟ اور جب کوئی نکالتا نہیں، اچھا کوئی نہیں نکالتا، ہاں تو پھر ڈاکو مار دیتا ہے اس کو. لیکن سنو تو صحیح، لیکن جس نے آیت الکرسی پڑھی ہو اس کے گھر میں تو ڈاکو آ ہی نہیں سکتا، چور بھی نہیں آ سکتا، جن بھی نہیں آ سکتا. اور جس نے دعا نہیں پڑھی اس کے گھر میں سکتے پھر مار بھی دے گا. ہاں، اسی لیے کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ سوتے وقت کیا کرنا چاہیے؟ دعائیں پڑھنا چاہیے. اچھا چلے اب بتا دیجئے یہ جو ہم نے کہانی سنی ہے آج کی، بڑی زبردست کہانی، یہ حدیث میں آئی ہے. تو اس کہانی میں آپ نے کیا پتا چلا آپ کو؟ ایک بات کیا پتا چلی کہ انسان کو سوتے وقت کیا پڑھنی چاہیے؟ دعائیں. کون سی دعا؟ آیت الکرسی. اچھا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ کہ ایک فرشتہ آ جائے گا، ہاں، اس کے سر پہ کھڑا ہو جائے گا اور حفاظت کرے گا. صبح تک حفاظت کرے گا. اب صبح تک اس کو کوئی تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ نہیں. کوئی جن تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ نہیں. کوئی شیطان؟ نہیں. کوئی انسان؟ نہیں. کوئی چور؟ نہیں. کوئی ڈاکو؟ نہیں. ہاں، تو اتنا زبردست آسان طریقہ ہے. اب آپ دیکھو اب کتنا آسان طریقہ. وہ اچھا سنیں صحیح میری بات، اتنا زبردست حفاظت کا آسان طریقہ. ہمارے نبی کتنے اچھے تھے نا، انہوں نے ہمارے نبی نے کتنی پیاری. پتہ بھی چل گیا تھا ہمارے نبی. ہاں اچھا ٹھیک ہے. تو اب آپ اہتمام کریں گی آیت الکرسی کا؟ جی بابا، میں تو پڑھ کے سوتی ہوں تصویر چاروں کو، سب دونوں کا، امی بابا دونوں کے اوپر پھونک دیتی ہوں آ کے پہ چلی جاتی ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، الحمدللہ الحمدللہ. تو اہتمام سے پڑھیں گی نا. جی. اچھا یہ آیت الکرسی جو ہے نا، اس کی ایک اور وقت بھی پڑھنی چاہیے. کیا ہوتی دعا؟ حدیث میں آتا ہے دعا آیت الکرسی جس نے صبح کے وقت یہ پڑھ لیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. صبح کے وقت جب صبح ہوتی ہے نا، صبح اللہ لا الہ یہ پڑھا، اور اس کے بعد حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، یہ مجھے نہیں آتا. غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر، یہاں تک پڑھ لیا. تو صبح سے لے کے شام تک اس کی حفاظت ہوگی، اور جس نے شام کو پڑھ لیا تو اس کی صبح تک حفاظت ہوگی. یہ اتنی زبردست یہ آیت الکرسی اتنی زبردست ہے. صبح پڑھ لیں گے شام تک اگر شام پڑھ لیں گے تو صبح تک صبح پڑھ لیں گے تو شام. اچھا ایک اور جی آپ کو اسی آیت الکرسی سے متعلق ایک بات بتاؤں. ایک ہمارے نبی کے صحابی تھے، ان کا نام تھا ابو المنذر. کیا نام تھا؟ ابو المنذر. ہمارے نبی نے ان سے ایک سوال کیا، ابو المنذر تم کو یہ پتا ہے؟ اچھا والا ہاں سوال کیا پوچھا؟ ابو المنذر یہ بتاؤ قرآن کی سب سے زبردست آیت کون سی ہے؟ آپ کو آتا ہے؟ یہ والی مجھے نہیں. چلے میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، قرآن کی سب سے زبردست آیت کون سی ہے؟ قل واحد اللہ صمد لم یلد نہیں آپ کو آتا ہے؟ آیت الکرسی. تو ہمارے نبی نے ان سے سوال کیا. ہاں نکل گیا. آ رہا تھا آپ کے ذہن میں؟ ہاں آ رہا تھا، میرے دھیان سے نکل گیا. اچھا غلط فہمی ہو گئی آپ سے. آپ نے ایک دن کہا تھا نا مجھ سے غلط فہمی ہو گئی ہے. غلط جب میں گر گئی تھی، پتہ نہیں کیا ہو گیا. کیا کہا تھا آپ نے؟ غلط فہمی ہو گئی. اچھا سنو، پتہ کیا ہوا؟ ہمارے نبی نے ان سے پوچھا ابو المنذر یہ بتاؤ قرآن کی سب سے زبردست آیت کون سی ہے؟ جب دو مرتبہ ہاں بتائیے. بتاؤ. اللہ لا الہ
جب انہوں نے ابو المنذر نے جواب دیا نا تو ہمارے نبی نے پیار سے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے کہا لیہنک العلم یا ابا المنذر، لیہنک العلم یا ابا المنذر. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وہی مبارک ہو بھائی، ماشاءاللہ آپ کو تو بڑی بات پتا ہے، آپ کو تو بڑی علم کی بات پتا ہے. صحیح ہے. اچھا ایک بات اور سن لو، ایک میں نے ابھی 2 جگہ بتائی نا، کس کس وقت پڑھنی چاہیے آیت الکرسی؟ ایک تو رات کو اور ایک صبح اور ایک شام. اب ایک اور جگہ بھی ہے، وہ جگہ کیا ہے؟ ہر نماز کے بعد جب بھی کوئی نماز پڑھ لی، ہاں دعا پڑھ لے، اللہ لا ہے. ہاں پتہ ہے کیا یہ قرآن ہے بابا جی. اس کا ثواب بتاؤں. ہمارے نبی نے فرمایا جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا سیدھا جنت میں جائے گا. اگر جب اس کو انتقال ہوگا، اگر انتقال ہوگا تو سیدھا جنت میں جائے گا. اتنا زبردست. اور بابا اگر دعا صبح اور رات کو اور شام کو پڑھ لے گا اور جہنم بھی اچھی ہوگی اور جہنم میں نہیں جائے گا. صحیح ہے. چلو اب آپ نے دیکھو، میں نے آپ کو بتا دیا، آیت الکرسی کی کہانی بھی سنا دی، آیت الکرسی کا فائدہ بھی بتا دیا ہے، اور میں نے آپ کو آیت الکرسی کی فضیلت اور اس کا بھی بتا دیا، ثواب بھی بتا دیا. اور ایک چیز میں نے آپ کو زبردست بتائی کہ آیت الکرسی کس وقت پڑھنی چاہیے. ایک صبح پڑھنی ہے، پھر شام. سن لیجئے میری بات. صبح پڑھنی ہے فجر کے بعد، اور پھر اس کے بعد آپ کو پڑھنی ہے مغرب کے بعد، اور پھر اس کے بعد آپ کو پڑھنی ہے بستر پہ سوتے ہوئے. 3 ہو گئی. اور چوتھے نمبر پر آپ کو کب پڑھنی ہے؟ ہر فرض نماز کے بعد. ساری نمازیں پڑھ لی. ہاں ہر فرض نماز. تو گویا کہ ہمیں آیت الکرسی دن میں کتنی مرتبہ پڑھنی چاہیے؟ 5 تو نمازیں ہو گئی. صحیح ہے. اور ایک صبح 6 اور ایک شام 7 اور ایک بستر پہ سوتے ہوئے 8 مرتبہ ہم کو کیا پڑھنی چاہیے؟ آیت الکرسی پڑھنی چاہیے. اور کل پھر میں ایک اور کہانی آیت الکرسی کی آپ کو سچی کہانی سناؤں گا ایسی والی. اور بلکہ ایک کام اور بھی کر لیجیے. 8 یہ ہو گئی، اور جب بھی گھر سے نکلنے نا تو جب بھی پڑھنی. تو کتنی ہو گئی؟ 9. تو دن میں ہر مسلمان کو چاہیے وہ اتنی قرآن کی سب سے زبردست جو آیت ہے یہ والی آیت الکرسی، اس کو پڑھا کرے. بس پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی ہر قسم کی شر سے حفاظت کریں گے. بابا جب میں یہ آپ کو بتا رہی تھی کہ جب گھر سے اندر آئے نا تو پھر بھی پڑھنا چاہیے آیت الکرسی. نہیں، بس گھر سے باہر نکلتے ہوئے پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے. چلیں جی، بہت اچھی کہانی تھی آج کی. چلیں جی، السلام. وعلیکم السلام. جزاک اللہ. اللہ آپ کو خوش رکھے. آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور اچھی باتیں سکھائی. السلام علیکم.